أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا استحالة صارت اگر یہ استحالہ ہو جائے یا انقلاب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے شراب مثل الخمر سرکہ بن جائے کوئی مثل مسئلہ نہیں، الخل پاک ہو جائے گی۔ أي ماكو کوئی فرق فرق نہیں ہے اگر النتيجة إذا استحالة استحالہ ہو جائے جو ایک طریقہ ہے، ثانيا انقلاب انقلاب ایک دوسرا، تو حلال اور طاہر ہے، صحیح۔ يكون حلالا وطاهرا إذا اور اگر لا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو يستصحب پھر یہ جس طرح الحرمة والنجاسة استصحاب حرمت جاری رہے گا، یعنی پہلے حرام تھی اب بھی حرام رہے گی۔ ماء الشعير اللي اور شعیر فقاع یعنی آب جو وماء فقاہ ہے الشعير اللي مو وہ جائز فقاع ہے، لا لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ أي شكلين لا الإسكار مطلقا مسکر یعنی شراب یا وہ جو هي شراب ماء ہر حال میں الشعير اللي حرام ہے، وہ يسمى مسئلہ نہیں، فقاع هذا لیکن حرام غير آب جو الفقاع جو لا فقہ محرم کہلاتا ہے وہ جائز ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقے سے بنائی گئی چیز ہے تو وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ نعم أي أي نعم وضو میں تو في خاص الوضوء روایت ہے ہمارے پاس بالخصوص اكو رواية کہ وضو خاصة اگر حد تک مہنگا الحديث خریدنا پڑے الشريف تب بھی يقول کوئی حرج أنه نہیں ہے۔ يشتريه بأغلى ثمن تبعا لهذه الرواية بعض مثال کے طور پہ الفقهاء اگر قال ایک نعم گلاس پانی بھی، حتى إذا مثال کے الماء طور پہ ایک دینار کا رخاص ہو قیمت اور وہ 100 دینار الدينار کی مل هذا رہے ہو تب يبيع بھی 100 دينار اس روایت کی بنا پر اس کو خرید سکتے۔ وهو يقدر عنده 100 دينار بعض هذا علماء لازم کہتے ہیں يشتري نہیں، ويتفضل یہ قضیہ جماعة جو ہے من یہ حقیقیہ الفقهاء نہیں بلکہ قالوا لا خارجیہ ہے، یعنی کسی خاص هاي مو شخص سے قضية الرواية مو قضية کہا گیا ہے۔ حقيقية قضية لا ضرر جو خارجية ہے وہ تمام لأن لا قواعد پر ضرر مقدم ہے، حتی وضو يشمل میں۔ كل موارد تو حتى اگر الوضوء مہنگا قال خریدنا پانی اس الإمام کے لیے علي السلام مسئلہ أن ہو يشتريها تو ظاہر ہے بأغلى اس کے لیے ثمن ضروری نہیں کہ خریدے۔ هاي في کسی ذلك خاص شخص سے مورد رسول اللہ خاص اکرم نے یہ بات مو کہی تھی۔ لكل الناس ودائما في الوضوء بالخصوص محل خلاف اور یہ أما روایت جو ہے، یہ باعتبار روایت وجود خاص کسی رواية شخص سے حضرت نے فرمایا کہ یہ اللي هل پیسہ تمہیں دے الرواية کر بھی لینا قضية پڑے تب بھی لو، خارجية أو قضية حقيقية أما غير لیکن الوضوء تمام بالماء احکام فهذا لا شرعیہ ضرر میں لا تخصيص ضرر لكل ولا ضرار کا عمومات حکم الأحكام واضح ہے، الشرعية لہٰذا وہ شخص والتقييد جس کے لیے لكل خریدنا المخلوقات مہنگا پانی خریدنا إلا نقصان دہ ہے، اس الموردين کے لیے اللي واجب نہیں ہے کہ ذكرت پانی خرید کر وضو کرے۔ اور الأحكام تمام اللي وضحت دیگر في احکامات مورد میں بھی لا ضرر کا الصوم قاعدہ موجود ہے۔ زكاة الفطرة الجهاد أمثال ذلك أو الموارد اللي ارتكاز المتشرع يشوف أن مطلق الضرر لا يرفع الحرمة أي أي نعم میں نے عرض کیا کہ یہ جماعة قالوا هذا حكم قضية حقيقية مو خارجية کہ أما یہ بعض قضیہ خارجیہ ہے باعتبار اور استبعادهم حقیقی أن نہیں ہے، يكون للوضوء اور خصوصية تمام مثل مسائل الغسل میں شلون جہاں بھی ضرر ہو وہ نقصان ہو۔ مثال يبيع کے طور پہ پانی، الماء 100 اگر اس روایت کو ہم قبول بھی کر لیں کہ مرة حضرت نے قيمة فرمایا ثمن کہ پیسے يعني خرید کے تمہیں بدلوا من لینا پڑے تب الماء بھی پانی لے لو، الدينار خریدو هذا اچھا يبيع مہنگا، 100 دينار وهذا واجب عليه تب الغسل بھی واجب يشتري ایک الوضوء رواية ایسی خاصة قیمت جو أكو عام أغلى انسان کے لیے بہت جماعة زیادہ من ہو، وہ قاعدہ الفقهاء لا قالوا ضرر هاي کی وجہ سے قضية واجب نہیں رہ خارجية جائے گی۔ باعتبار استبعادهم أن يكون للوضوء خصوصية بل 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 اگر اسی وقت اس پر واجب تھا
اگر بیچنا واجب بوده اور برش بیچ دیتا تو فروختنش مستطیع ہو جاتا اور اون حج وقت کرتا، مستطیع شده تو حج مستقر اگر در اس ذمه وقت کر شده دیتا تو حالا به هر حج پر صورتی واجب هست ہے. باید بره. اما اگر اون وقت به خاطر همین که میخواسته لیکن اگر اسے مثال کے طور پہ بچه‌هاشو اگر تجویز بیچ کنه دیتا اینا، اور وہ این پیسہ خرچ جزء کر دیتا اون مثال کے وقت طور پر حساب اپنے بچوں میشده، کی پس اولاد مستطیع کے شادی نبوده. وغیرہ پہ، نه اور یہ حالا روز کے براش خرچ پہ واجب آتا، نیست. تب بھی یعنی یہ مستطیع نہیں دو ہوگا. لہذا جوره، دو جوره. تفصیلی ہے بحث. نعم. اگر دلیل خاص نہ ہو تو کیوں، دلیل خاص اذا ماكو ليش العلم الاجمالي ما اگر ہمیں يكفي؟ علم تفصیلی ہو حل الى علم تفصيلي تو پھر ہم بالمقدار اس علم کے لحاظ المتيقن سے عمل کریں گے. والشكل البدوي في الزائد مثل بقية الموارد. استصحاب علم هو العلم اجمالی آ کر الاجمالي مسئلے الحل کو يعني حل کرتا ہے، الفتح. بیان کرتا ہے. بعد ماكو علم اجمالي. اما شقد اگر اس کو 10 للنتيجة مقدار نمازوں 10 پر یقین ہے صلوات کہ يقين مجھے پڑھنی ہے، علم 5 کے تفصيلي. اوپر اس کو شک ہے کہ مجھے 5 اور زیادہ صلوات پڑھنی ہے کہ نہیں، بالإضافة شك بدو. شنو الفرق؟ تو جس پہ یقین ہے اس کو واجب ہے ادا کرنا. اقضى ما فات بمقدار ما هو يقين، يعني بمقدار يقين اشتغال الذمة يجب اقضاء. جو معلوم ہو کہ ولكن مجھ على سے قضا قدر ہوئی ہے، مجھ سے فوت ہوئی ہیں يقضى نمازیں، ما مجھ سے فات. چھوٹی ہیں، المعلوم اس أنه فات یقین کی 10 مقدار پر صلوات پڑھنا ما واجب ہے. يصحش. ليش؟ شنو دليل خاص ماكو بالمسألة. إذا دليل خاص كان نعم. هذا مستحب. يجب يصير واجب؟ لا. جتنا علم تفصیلی ہو کسی سے تو اس کے اوپر اگر انسان عمل کر لے علم تفصيلي تو بالوجوب دوسرا علم إذا عمل به علم اجمالی جو ہے البقية وہ بعد ختم علم ہو جاتا ہے إجمالي وہاں پر. حل انفتح. ماكو علم إجمالي شك بدوي يصير. بله. نه تکبیر ششم مخل ایک نیست و اینکه یہ جو ضمیر دعائیں ہیں مذکر گفته یہ مستحب ہے اگر نماز یه میت میں، قولی واجب نہیں هست ہے. که اصلا این دعاها مستحبه در واجب مقام صرف وہ حج 5 تکبیر ہے، واجب البتہ اس نیست. پہ واجب مختلف همون اقوال 5 ہے تکبیر فقہا کے. بنابر اون قول که بحثی نیست. اما تو به جب اس نے قول ضمیر وجوب مذکر این کہی، دعاها این وقتی که ضمیر مذکر گفت اگر دونوں کی نیت در سے پڑھی، نیتش دو از دو میتوں کی نیت، میت تو بود خطا تطبیق میں. این خطایی در تطبیقه. خطایی در تطبیقه. بله چون خطایی در تطبیقه. تو اگه چاہے نیتش اگر هر دو بوده وقتی ضمیر مؤنث گفت چون ضمیر مذکر گفت برای هر دو خطایی در تطبیقه. دیکھیں جس مقدار میں بھی اس نے نماز پڑھی اور اس کی ضمیر مذکر مؤنث کی ببینید اون دونوں استعمال مقداری ہوئی که یا صرف مؤنث کی مسلمه استعمال اگر کری، بگیم دعاها واجبه تو اس اینه که اور یک نیت دونوں کلمه جنازوں دعا پہ برای نماز میت پڑھنا تھی کرده تو باشه. حالا چه اشتباهاً اس کی نماز ضمیر صحیح ہے، مذکر چه صرف مؤنث عمل دعا میں اس سے کرده غلطی دعا ہوئی ہے تطبیق صحیحه. دینے میں، اور یہ دعائیں ظاهرا مستحب ہیں ضرری پڑھنا، نداره. لہذا نه اونم تکبیر صحیح ہے احرام که نماز. نماز تموم شده دیگه اشکال نداره.
بله بله اور نه اگر ہم قبول بھی کر لیں کہ نه اس نے درست نیست دعا درست ضروری نیست ہے، تب بھی یہی جملے ضروری نہیں ہے. کسی بھی طرح سے ایک جملہ دعا اگر اس نے کی ہے تو میت کے لیے کافی ہے. نه نه مستحب نه، اما اشکال نداره، نه اشکال نداره، اما دلیلی نداره که بگیم مستحب، واجبم که نیست. یعنی دعاست همش، اما رفع یدین درش نیست. اگه کرد مضر نیست، ضرر نداره. اما دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مستحب میشه لیکن در دلیل نہیں ہے دعا. ہمارے پاس کو واجب کہنے کے لیے. آخه لیکن اس میں ہاتھ اٹھانا پیغمبر معصومین بوده، نه شرط سیرت نہیں ہے، اور لیکن اگر اس نے بس ہاتھ اٹھا لیا یه دعا کرتے دلیلی وقت تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر حرمت کی بھی دلیل نہیں ہے کوئی. اگر پیغمبر صلی اللہ علیه و آله ائمه علیهم السلام دستشون بلند میکردن نقله، پس معلوم شد یعنی لو کان لبان نمیکردن. البته مضر نیست، اشکال نداره. کیونکہ نہ معصوم کا عمل ہے نہ سیرت ہے، مشکل کیونکہ مستحب ہونے کے یعنی لیے دلیل بلغت چاہیے ہمیں. صدق کنه، احتمال بلغت. یه حرفی مرحوم حاج رضای همدانی رضوان الله علیه در یه جایی میگن کہ احتمال اگر تکلیف پیغمبر ہاتھ اٹھاتے رہے ہوں ملزم یا ملزم ائمہ تو حتما نداره. نقل ہوتا، احتمال یعنی ہم تک نہیں شک، پہنچا ہے کوئی اس شک طرح از کی خبر. عدمه. البتہ کوئی حرج نہیں ہے، البته تکلیف مستحب ملزم ہونے کے لیے ہمیں روایت دلیل کی حدیث ضرورت ہے، میگه ورنہ تکلیف خود اپنے آپ پہ عمل جائز استحباب. ہے. نعم رضا حمدانی نے ایک جملہ کا نعم کہ احتمال کسی حتی حکم کا احتمال ہونا اس کے واجب ہونے پہ ليش دلیل ہے، لیکن یہ میری نظر ليش میں صحیح نہیں. اکثر علماء الاحتمال نے قبول نہیں قانونية کیا کہ قبول. احتمال کوئی إن دلیل نہیں ہے. إن الحكم احتمال کے إلا ذریعے سے کوئی سی چیز کا لله، واجب ہونا ثابت نہیں ہوگا. أحكام فقط، أحكام فقط لله. إذا عنوان ثانوي يصير، يعني ضرورة تصير، ضرر يصير، أمثال ذلك، ذاك بحث آخر. أما إذا ماكو عنوان ثانوي، حكم بغير ما أنزل الله عز وجل في القرآن الكريم أو على لسان المعصومين، هذا فسق، هذا كفر، هذا احکام خدا ظلم. کے حال ہے. القرآن ہاں کوئی وصف حکم ذلك ثانوی یا بثلاثة ضروری آ ألفاظ. جائے یا ضرر آ جائے وہ ایک لا الگ لا بحث ہے، وہ أصلا دوسری ما بحث ہے. يجوز العمل بحكم لیکن اگر غير کوئی الله عز وجل، لا عنوان يجوز، ثانوی نہ ہو حرام. تو حکم خدا إلا کے إذا علاوہ واحد کسی مضطر، کے پاس نہیں ہے اجازت حکم دینے حكومة کی. تاخذ منه ضرائب، لو ما ينطي يسوي له یہ ظلم ہے، مشكلة. خدا کے علاوہ کوئی کسی إعطاء کا حکم جاری الضرائب کرنا اللي ظلم مو ہے، فسق ہے. شرعية إعطاؤه حرام. بس واحد مضطر، ما من شيء حرمه الله إلا وقد اصلا أخذ جائز به نہیں ہے واضطر غیر إليه. خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے، مگر یہ کہ مضطر ہو کوئی. إيه حکومت جو ہے زبردستی إيه کچھ ہم سے إيه لے رہی ہے، إيه. نعم نعم. تو یہاں اضطرار آ جائے کہ اگر نہیں دیں گے تو مجھے نقصان ہو جائے گا، مسائل آ جائیں گے، پریشانی ہوگی، تو وہاں اس حکم ثانوی کی وجہ سے اضطرار میں جائز ہو جائے نه گا اس کو پیغمبر ماننا. فرمودن کتاب الله و چی عترتی، یعنی عترت یعنی بقیه 13 معصوم علیهم السلام. بله بله شکی نیست، شکی نیست. یعنی این 13 معصوم دیگه مثل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اجمعین، پیغمبر نے فرمایا کتاب قولشون، اللہ و فعلشون، عترتی، تقریرشون حجت. یعنی ان کے اہل بیت حجت پیغمبر کے بله، علاوہ جو باقی بر همه 13 حجت. معصومین ہیں. میدونم حجت، حجت فعل اس میں امیر کوئی شک نہیں المؤمنین کہ علیه باقی السلام بر 13 ائمه معصوم حجت نیست. پیغمبر چرا؟ کی طرح فعل امام حسن مجتبی، امام حسین ان کا علیهم قول، السلام بر ان بقیه کا ائمه حجت فعل نیست. چرا؟ حجت ہے. همشون حجتن. حضرت زهرا سلام الله علیها بالخصوص ذکر شده، اگر نه در حجیت قرآن
و 14 معصوم فرق نمیکنه. امیر المومنین کا عمل حجت ہے، امام حسن علیہ السلام کا عمل حجت ہے کہ نہیں؟ باقی ائمہ کے لیے بھی حجت ہے، یہ سب حجت ہے۔ جناب زہرا کے کا نام باقاعدہ ذکر ہوا ہے، ورنہ حجیت میں 14 معصومین اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ من المؤونة يعتبر، يعني هذه أمانة منطيكم حتى تحجون بهاي الأمانة، لا خمس ما عليه. نعم نعم اي اي یہ امانت ہے، امانت ہے تاکہ خمس انسان حج کر سکے، تو یہ خرچ میں آتا ہے، امانت میں آتا ہے، اس پہ خمس نہیں ہے۔ مطلق ذي الحجة الفقهاء ما قيدوا في السنة الأولى لازم في أيام التشريق، يعني سنة الحج. أما إذا ما قدر وصار إلى السنة الثانية في الروايات أكو ذي الحجة، ماكو تقييد مقتضى الإطلاق أنه من أول ذي الحجة إلى آخره. انصراف يحتاج إلى قرينة تقيد روایت مطلق ہے، ما شايف واحد من الفقهاء هم ذكر ذلك. مقتضى الإطلاق يعني بالنتيجة الإطلاق والظهور، لیکن اگر حجة. الروايات قالت في السنة الثانية اگر مثال کے طور کے اوپر اگلے سال کے لیے ٹل جائے کوئی چیز تو پھر وہ ذی الحج میں اعتبار ہوگا۔ ذی الحجة يعني أيام التشريق، ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ہم مطلق کو قید کر سکے، قرینہ چاہیے ہمیں۔ هذا في السنة الأولى هذا مسلم، أما مقتضى الإطلاق إطلاق روایت نے بھی اگلے سال میں اگر کہا ہے تو اس میں ذی الحج کی بات، پہلے سال میں جس سال حج کر رہا ہے اس میں بیان ہوا ہے، اس میں ذی الحج اس میں معین نہیں ہے۔ نعم اگر انصراف ہمارے پاس ہوتا تو ایک الگ ہے، ہمارے پاس انصراف کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا لا شوفوا، إذا إعراض صاير يعني إعراض ما صاير هذا حكم الوطن إله. إعراض ما صاير يعني عنده عزم، الشروط إذا تتوفر يرجع ويسكن كربلاء، هذا معناه إعراض ما صاير. إذا هالشي ماكو ما يدري هل يرجع هل ما يرجع، يقدر يبقى لیکن اگر اعراض أو لا. معلوم ہو جائے سفره إلى كربلاء لازم يصير عازم ولو بعد، یعنی اگر انسان دیکھیں وطن کے مسئلے میں اگر انسان کہیں رہتا ہے اور اس نے وہاں سے اعراض نہ کیا ہو، ترک نہ کیا ہو نیت، تو اگر کہیں اور رہے تب بھی یہ وطن رہے گا۔ لیکن اگر اعراض کر لے کہ نہیں اب یہاں نہیں رہوں گا، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا وحدة عرفية، إذا عزم ما عنده وحدة عرفية ماكو. عزم ہونا ضروری کہ میں یہاں رہوں گا، پلٹ کر آؤں گا، یہاں رہوں گا، چاہے 20 سال بعد لوٹ کے آؤں۔ اگر عزم و ارادہ نہیں ہے وہاں رہنے کا تو پھر وہ پھر وطن نہیں رہ جائے گا۔ اور ہمارے پاس کوئی دلیل خاص تو ہے نہیں، دلیل استصحاب کی دلیل سے کہ وطن باقی رہے گا علماء فتویٰ دیتے، تو ہمیں اس کی دلیل چاہیے۔ ہم کتاب علی صلوات اللہ علیہ تو روایات دو تا چیز، دو تا کتاب بوده پیش ائمه علیهم السلام، گاهی از این دو تا نقل کردن و تو روایت
اون درسته اون درسته کتاب علی علیه السلام هم درسته هر دوش درسته تو یہ جناب زہرا کے نام سے بھی ایک صحیفہ ہے اور ایک کتاب علیین بھی ہے، دو چیزیں، دو کتاب ہے ائمہ کے پاس جو تھی. کبھی کبھی ان دونوں کتابوں سے آپ نے بیان کیا ہے. وہ بھی صحیح ہے اور کتاب علیین بھی صحیح ہے، دونوں صحیح. اب اس میں سے اگر ائمہ نے کچھ نقل کیا ہے تو وہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں یہ حضرت کے پاس ہیں، اس وقت امام وقت کے پاس ہے، جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہیں. جو نقل ہوا ہے وہ ہمیں معلوم، جو نہیں نقل کیا ہمیں نہیں معلوم. ظاهرا تباين يكون، لازم تباين لا يكون عموم وخصوص يكون بين الصلاتين. نعم نعم اي اي لا حتى إذا 4 ركعات، يعني من بارح الظهر ما مصلي ظهر عصر، اليوم يريد يصلي ظهر، يصلي ظهر ماله اليوم وما البارحة مرة واحدة، يعني صلاة واحدة يصلي، لا هذا تباين. کل سے زور نہیں پڑی، آج زور پڑ رہا ہے. ولذا لازم مرتين يصلي، مرة يصلي ظهر ماله اليوم، ثاني مرة يصلي ظهر مال أمس. یہاں پر تباین ہے اگر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہا ہے، ماکو تباین لہذا 2 بار پڑھے گا. روایات عدیدہ اکو واحدہ منها ایک بار ظہر پڑھے گا آج کی، ایک بار ظہر پڑھے گا کل کی جو چھوٹ گئی. صلاة الليل بصلاة جعفر، واكو روايات اخرى ايضا، هذه قرينة على انه تباين ماكو، لو والا هناك هم كنا نقول تباين. اور اگر تباین نہ ہو تو کوئی مسئلہ الگ ہے، ہم وہاں بھی تباین کہتے ہیں، لیکن چونکہ امام رضا کا عمل ہمارے پاس ہے اور روایت ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ تباین کے قائل نہیں ہے کہ امام رضا نماز شب میں نماز جعفر بھی پڑھتے تھے ساتھ میں، ان دونوں میں تباین نہیں ہے. دیکھیے ضروری ہے کہ دونوں چیزوں دونوں میں وأنا أقول إذا شككنا حتى واجب اور مستحب کو جمع کرنے میں نعم اکثر تعرض ہی نہیں کیا، اس مسئلے کو بیان ہی نہیں. اور میرا کہنا ہے کہ اگر شک بھی ہو تو ہم نقل نہیں کریں گے. مختلف الواقع، الروايات اللي واردة بالنسبة إلى ثورات الحسنيين، هذه الروايات ببالي ولا وحدة منها صحيحة. یہ مختلف ہے روایات جو آئی تورات کے سلسلے، لعل بعضها بإذن الإمام عليه السلام، لعل أقول، وبعضها ما ندري، فلذا ما نقدر نجزم نحتم على أنها صحيحة أو مو صحيحة، ربما بعضها صحيحة ربما بعضها مو صحيحة. دیکھیے اس سلسلے میں بہت سے مسائل ہیں، اصل روایتیں ہمارے پاس نہیں آئی ہیں. ممکن ہے بعض روایت صحیح ہوں بعض صحیح نہ ہوں، لہٰذا ہمیں نہیں معلوم. اگر آپ ان روایات کی سند کو چیک کریں اور معلوم کریں تو اس کے اندر مجہول بہت ہیں. تو جس روایت پر اعتماد نہ ہو جس کی سند پر، اس سے ہم کیسے کوئی حکم صادر کر سکتے ہیں؟ شوفوا إذا أكو حرام بي يجري، أكو حرام، هذا واحد. إذا ما يجري لا إشكال ما بي. إذا يجري أكو ضمنها حرام
ويجري أن اگر آپ کو جزء معلوم من ہوگی یہ چیز حرام، الأجرة مقابل اگر آپ نہیں الحرام جانتے تو الگ بات، قد يكون لا لهذا الصندوق لیکن هلقد اگر آپ أجرة من جانتے طين ہو کہ یہ حرام وفي هذا الصندوق أكو حلال وحرام مو جزء اور من آپ یہ جانتے الأجرة ہو کہ لهذا الحرام هم ما يخالف یہ في صورة واحدة إشكال أكو اللي يجري في هذا الصندوق أكو حرام نص حرام مثلا آپ کو نص معلوم ہو حلال کہ جو اجرت دے رہے ہیں وہ بھی والأجرة پورا حرام نص سے دے رہے الأجرة ہیں، صد للحرام یقین ہے تو نص اشکال ہے الأجرة اس میں. للحلال هذا ما يجوز هذا ما يجوز أما غير هالصورة لیکن اگر آپ لا کو معلوم ہو إشكال کہ ما یہ جہاں سے پیسے دے رہا ہے اس میں کچھ لا حرام ہے کچھ لا حلال ہے لا تو لا سب آپ كل کے لیے هذا حلال ہے. حرام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه بله خدا عالم نے اگر کسی چیز کو حرام کیا تو اس کے پیسے بھی حرام ہو جائیں گے اس چیز کے یا اس کے عمل کے. بله بله از هر جای کربلا باشه تو بعض روایات جہاں بھی 5% حکم کربلا ہے وہ ہر سب جای کربلا کربلا تربت امام باشه حسین کے حکم میں. همین حکم تربت امام حسین علیه السلام رو داره. نعم عرفان سے مراد ہے معرفت، یعنی انسان العرفان جانے يعني معرفة اللہ کی معرفت يعني يعرف اور اس کی صفات، نبی کی معرفة معرفت، الله وصفاته معرفة امام کی النبي معرفت، قیامت اور معاد کی معرفة معرفت. الإمام معرفة المعاد اور عرفان هذا حقیقی العرفان وہ ہے جو الصحيح قرآن میں ہے اور جو الحقيقي معصومین سے اللي بیان ہوا ہے. ورد إما في القرآن الكريم اس کے علاوہ وعن جو کچھ ہے وہ المعصومين عرفان نہیں عليهم ہے. السلام غير هذا لا مو صحيح أي شيء يكون مو صحيح. کاشفات کوئی چیز نہیں ہوتے، اگر معصوم کے لیے ہے تو وہ دلیل ہے، للمعصوم عليه غیر السلام معصوم کے لیے کوئی دلیل دليل نہیں أما مکاشفت. غير المعصوم مكاشفته شنو دليله؟ نعم لا لا صلح صار امام حسن علیہ السلام نے صلح الأهم کی والمهم الإمام اہم الحسن اور عليه مہم السلام کی بنا پر، صالح معاوية باعتبار أنه جیسے کہ ایک لم فقہ يكن کی ایک بصالح جماعت نے بھی بیان كما ذكر جماعة من الفقهاء أن معاوية كان بحيل يقتل کہ الحسن والحسين کہ سازش یہ دماغ کی کہ اگر یہ صلح نہ ہوتی تو پھر الحسين عليه السلام امام حسن امام حسین دونوں کو شہید کر دیا جاتا اور اس وقت ولذا مسألة الأهم ضروری والمهم. تھا کہ اسلام کی بقا کے لیے صلح کر لی جائے. نعم نعم روایت سے جو ہم کو پہنچی ہے وہ یہ کہ یہ تربت امام حسین کی شہادت سے پہلے ہی مقدس تھی، کیونکہ امام حسین یہاں سے گزریں گے. يستفاد من الروايات أن التربة قبل واقعة كربلاء قدست جس کی روایت میں کہ لأنه جبرائیل نے آ کر بالمستقبل راح الحسين عليه السلام يقتل ويدفن هناك. هالشكل من بعض الروايات استفاد ولذا قبل وہ تربت کا ایک حصہ طفل امام حسین کی شہادت سے تقریباً 30 سال پہلے 50 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیا اور وہ آپ نے جناب ام سلمہ کو دیا. أعطاها لأم سلمة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. سلام
أبا حسن